حي على الفلاح. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پچھلے دنوں زیارت عراق کا شرف حاصل ہوا اور دوست احباب کی خواہش تھی کہ وہاں پر جو زیارتیں کی، جو مشاہدے ہوئے، جو تجربات آپ نے حاصل کیے، اس کا حال احوال بیان کریں. اور کوشش ہم نے کی وہاں پہ جس طرح لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں اور جس طرح وہاں پہ کتابیں جو اویلیبل ہیں زیارات سے متعلق، اور پھر کچھ وہاں جو تبدیلی آئی ہے وہاں کے حوالے سے بہت کچھ جو ہے وہ اس دفعہ خاص طور پہ کسب کیا یا جذب کیا جسے کہہ لیں. ویسے تو یہ تیسری زیارت تھی اور 2 سال پہلے زیارت کا شرف ہمیں حاصل ہوا تھا، لیکن ان 2 سالوں میں کافی تبدیلی وہاں پہ آ چکی ہے. ایک ہلچل سی ہے، ایک حرکت ہے، ایک پراسراریت ہے. ہم نے کسی سے پوچھا خیریت کوئی آنے والا ہے، اس نے برجستہ کہا آپ کو نہیں معلوم امام کا ظہور ہونے والا ہے. تو جو بھی چشم معرفت رکھنے والا ہو، اس وقت اگر وہ عراق جائے تو یقیناً اس کو محسوس ہوگا کہ کوئی آنے والا ہے. اور وہاں پہ موجود جو علماء ہیں ان سے ہماری بات ہوئی تو ایک عالم دین نے ہم سے یہی کہا کہ آیت اللہ عظمیٰ علی سیستانی صاحب کا اور دیگر مراجعین کا جو اس وقت اولین ہدف ہے وہ یہ ہے کہ زیارات مقدسہ کی حفاظت اور کوفے کو امام زمانہ کے حوالے کرنا. کوفہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد امام کی حکومت کا دارالخلافہ بنے گا. اور اس وقت اگر کوئی جائے تو یقین کریں مسجد کوفہ خصوصی طور پہ رات کے وقت وہ منظر پیش کر رہی ہے کہ انسان بے ہوش ہوتے ہوتے بچتا ہے. تصویر میں ہی آپ دیکھ لیں انٹرنیٹ پہ کوفے کی مسجد کا جو سما ہے، اور اس کے بعد مسجد سہلا. عجیب منظر، عجیب پراسرار، عجیب خوبصورت، عجیب ہیبتناک. اور یہی 2 مقامات یعنی کوفے کا شہر یا کوفے کی مسجد اور مسجد سہلا. مسجد سہلا امام کے ظہور کے بعد امام کی رہائش گاہ بنے گی. تو سینیریو یا منظرنامہ بالکل تبدیل ہو گیا ہے. میں بالکل لٹرلی بتا رہا ہوں کہ ایک ہلچل ہے، ایک حرکت ہے، اور اس حساب سے ہمارے لوگ یعنی پاکستان کے لوگ یا دنیا کے لوگ سو رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے پورے محلے میں جس مکان میں کوئی آنے والا ہو اسی مکان میں ہلچل ہوتی ہے نا. اور محلے والے دیکھ کے پوچھتے ہیں بھائی خیریت تو ہے، کون آ رہا ہے. اور آنے سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا وہ لوگ بھی اپنی اپنی چھتوں سے، کھڑکیوں سے، دیواروں سے جھانک رہے ہوتے ہیں دیکھیں تو کون آ رہا ہے. اور یقین کریں وہی حال ہے. مسجد امام کی زری کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دم سے آوازیں آنا شروع ہو گئی. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. ارے یہ نعت اچھی ہے، بہت اچھی نعت ہے، امن ہمارے حلقہ احباب میں اتنی نہیں مشہور و معروف ہے. باہر نکل کے دیکھا تو اہل سنت برادران کی ایک کثیر تعداد بیٹھی ہوئی ہے. بڑی خوشی ہوئی. پیچھے پلٹ کے دیکھا تو اہل سنت بھائی اپنی اپنی کتابیں اپنی اپنی عقیدے کے مطابق دعائیں پڑھ رہے ہیں. مسجد سے باہر نکلے بوہریوں کا ایک مجمع. ارے یہ کہاں سے آ گئے؟ ان کو تو منع تھا نہیں، ابھی آنے لگے. ایک صاحب گجراتی میں بوہری فیملی سے گفتگو کرنے لگے اور آ کے خوشی خوشی ہمیں بتایا کہ یہ بوہری کنورٹ ہو گئے ہیں. تو لگتا ہے کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ امام کے آنے سے پہلے حجتیں تمام ہوں گی،
تمام لوگوں کی نگاہوں کا مرکز، منبع اور محور اس وقت عراق ہے، کوفہ ہے، کربلا ہے۔ آغا سیستانی کے پاس بڑی مشکل سے ہم پہنچے تو پتہ چلا کہ آغا سیستانی کے پاس تو 6 مہینے تک ملنے کا ٹائم نہیں۔ کیوں بھائی؟ عیسائیوں سے مل رہے ہیں۔ ارے ہم مر گئے ہیں کیا؟ ارے اس لیے مل رہے ہیں کہ آغا سیستانی نے وہاں پہ موجود موصل، بصرہ اور فلوجہ کے عیسائیوں کی عبادت گاہوں کو بچایا ہے داعش کے دہشت گرد وحشی لوگوں سے۔ اور کیا رتبہ ہے، کیا منزلت ہے حشد شعبی کی، جو داعش کو وہاں سے نکال کے بھگا رہے ہیں۔ وہاں 2 ہی لوگوں کی اہمیت ہے، علماء کی اور مجاہدین کی۔ دونوں کی اتنی عزت ہے، اتنی عزت ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں یہی کہنا چاہیے، جہاں جس طرح ہمارے یہاں سیاستدانوں اور اداکاروں کی جھک جھک کے سلام کر رہے ہوتے ہیں، علماء اور خصوصی طور پہ کوئی سعادت عالم مل جائے تو اس کو بس چھونا اپنا شرف سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو چھو لیا، مولا کو تو چھونا بہت دور کی بات ہے۔ علماء کی اور مجاہدین کی یقین کریں، ہمیں نہیں معلوم کہ جو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ کیا ان کے تاثرات ہیں، لیکن اس وقت جو میں بتا رہا ہوں 2 سال پہلے میں گیا تھا، 2 سال بعد بالکل ماحول بدلا ہوا ہے اور ایک ہلچل ہے۔ حالانکہ دسمبر کے آخری اور جنوری کا شروع کوئی مخصوص سی نہیں تھی، نہ چہلم تھا نہ اربعین تھا، لیکن جسے کہتے ہیں نا، جسے چاند جب نکلتا ہے تو اس کا حسن ایک الگ ہوتا ہے، ہلال جسے کہتے ہیں، جب پورا چاند ہوتا ہے تو اس کا بھی حسن ایک الگ ہوتا ہے۔ تو جب امام کے مجمع میں ہجوم ہوتا ہے چہلم میں یا اربعین میں، اس کا ایک الگ حسن ہے، اور جب ہجوم نہیں ہوتا تو اس کا حسن ایک الگ ہوتا ہے۔ تو اس وقت آپ کو وہ لوگ ملیں گے جو ہمارے ہم عقیدہ نہیں ہیں، جو امام کو امام نہیں مانتے، اور وہ بھی پروانوں کی طرح جو ہے وہ امام کے گرد جو ہے وہ چکر لگا رہے ہیں۔ ویکیپیڈیا کے مطابق دنیا کا سب سے بڑا مجمع اربعین کا مجمع ہے، جو پچھلے سال 2 کروڑ سے زیادہ کی تعداد میں تھا۔ اور یقین کریں جو لوگ اربعین پہ جہلم پہ جاتے ہیں، ذریعے سے ملاقات بڑی مشکل سے ہو پاتی ہے، لیکن زائرین کا مجمع دیکھ کر اس کا ایک الگ لطف آتا ہے لوگوں کو۔ مطلب ہم جس معاشرے میں یا ماحول میں رہ رہے ہیں وہاں پہ اپنے آپ کو بطور شیعہ انٹروڈیوس کروانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اچھا، عراق وہ ایک واحد ملک ہے غالباً، ہمارا جو تجربہ ہے، جہاں بطور شیعہ بھی انٹروڈیوس کرواتے سکتے ہیں اپنے آپ کو، اور فخریہ طور پہ اپنے آپ کو پاکستانی بھی کہہ سکتے ہیں۔ بطور شیعہ، بطور پاکستانی شیعہ ہماری بہت قربانیاں، یقین کریں، یہ عراق جا کے ہمیں معلوم ہوا کہ واحد ملک ہے جہاں پہ جو لوگ پاکستانی کو دیکھ کے بہت زیادہ عزت کرتے ہیں۔ تو اربعین ویکیپیڈیا کے مطابق اس وقت دنیا کا، حالانکہ میڈیا پہ یہ خبریں نہیں آتی، آپ کا جیو، ARY، سما یا BBC یا CNN یہ خبریں کبھی نہیں دے گا، لیکن ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے سوشل میڈیا کی صورت میں ایک عجیب و غریب میڈیا وجود میں اللہ تعالیٰ لے آیا ہے کہ سوشل میڈیا اب خبر دے دیتا ہے ہم کو۔ ہم زمانے میں سنتے تھے کہ سینہ بسینہ معلومات کیسے جاتی ہوگی، تو یہ ہے انٹرنیٹ بائی انٹرنیٹ، یا سینہ بسینہ معلومات کیسے جا رہی ہے۔ ہمیں کسی چینل کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی میڈیا کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی اخبار کی ضرورت نہیں ہے، بس سینہ بسینہ، یعنی واٹس ایپ ٹو واٹس ایپ، انٹرنیٹ ٹو انٹرنیٹ جو ہے سارے معاملات چل رہے ہیں اور سب کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ اب تو یہ ہو گیا ہے کہ آپ نے وہ گیجٹ کی ویڈیو کلپ سن لی ہوگی کہ ایک چائنیز میں بات کر رہا ہے اور دوسرا اس کو انگلش میں سن رہا ہے، تیسرا اس کو اسپینش میں سن رہا ہے، چوتھا اس کو فرینچ میں سن رہا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ امام کے ظہور کے وقت بھی یہ ہوگا، امام کے ظہور کا اعلان ہوگا اور سب اپنی اپنی زبانوں میں امام کے ظہور کا اعلان سنیں گے۔ یہی وہ کربلا تھی، یہی وہ زیارت گاہ کی تھی کہ جس کو مٹانے کے لیے حل چلائے گئے، جس کو مٹانے کے لیے دریاؤں کے رخ موڑے گئے، اور جہاں پر قتل کیے 12,000 افراد کو شہید کیا گیا تھا عبد الوہاب کی سرکردگی میں جو لشکر آیا تھا وہاں پر، اور آج بھی داعش اور ISIS کی صورت میں جو ہے یہ لشکر وہاں پہ موجود ہے۔ لیکن سلام ہو امام کے ماننے والوں کو،
یقین کیجئے مغرب سے آنے والے لوگ، آپ لوگ تو یہاں پردہ کر کے اسکارف پہن کے بیٹھے ہوئے، وہاں سے جہاں پہ پردہ کرنے پہ پابندی ہے، جہاں پہ مسجد میں جاتے ہوئے لوگوں کو گولی مار دی جاتی ہے، وہاں کے لوگ زانوں میں تلمس طے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آیت اللہ سستانی، آیت اللہ بشیر نجوی کے پاس. آقا صاحب ہمیں یہ بتائیں ہم گناہوں سے کیسے بچیں؟ اتنی سادگی سے، اتنی معصومیت سے سوال کر رہے ہیں کہ لگ رہا ہے جاگ گئے کہ کچھ ہونے والا ہے. یہ نہ ہو کہ کوئی آ جائے اور ہمارا ہوم ورک انکمپلیٹ ہو. دھڑو دھڑ آئمہ کے پاس سوالات، اس کی انشاءاللہ ایک الگ سے ہم نشست دیں گے، درس دیں گے کہ آیت اللہ اس میں سے جو ملاقاتیں ہماری ہوئی ان سے سوالات کیا پوچھ گئے، انہوں نے جوابات کیا دیے. کچھ کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں. لٹرلی ایسے سوال کریں آقا صاحب بتائیں ہم اپنے بچوں کو کیسے بچائیں، کیوں اتنی جلدی کیا ہے، کچھ ہونے والا ہے. ہاں لگ تو یہی رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، کوئی آنے والا ہے. ہم جب امام آئیں گے تو ان کے سامنے اپنے بچوں کو کیسے آگے کریں گے اس حالت میں. کوئی مہمان آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، منہ دھلاتے ہیں نا، کپڑے پہناتے ہیں اور تمیز سکھاتے ہیں، دیکھو بیٹا مہمان آنے والے ہیں، ان بدتمیزی مت کرنا. تو آج کل پتہ نہیں کیوں لوگوں کو اپنے بچوں کی بھی بہت زیادہ اپنی فکر ہو گئی، اپنے بچوں کی فکر ہو گئی ہے. دیکھو امام آنے والے، شرمندہ مت کرنا. امام جب لبیک کہیں تو کوفے والوں کی طرح نہ ہو جانا کہ وہ مسلم بن عقیل کو جس طرح چھوڑ کے چلے گئے تھے، تم نہیں کرنا. تم جو ہے وہ ان کے ساتھ رہنا. ہو سکتا ہے ہم نہ ہو لیکن تم تو ہوگے. ہماری زمین، ہماری زندگی میں نہیں تو کم از کم تمہاری زندگی میں ہو جائے گا. اور یقین کریں ہم نے جو ہے وہاں پہ 2 سال کے بچے، 1.5 سال کے بچے بھی جو ہے گود میں لیے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے اور وہ زیارت کرو. تب سخت سردی 3-4 ڈگری. ہم کراچی والے تو عادی نہیں ہے سردیوں کے، ہم تو بہت ایزی لے رہے ہوتے. فجر میں ہجوم، تل دھرنے کی جگہ نہیں. امام کے حرم میں، مولا علی کے حرم میں فجر کی نماز باجماعت پڑھنے میں جگہ نہیں ملتی ہے. آپ کو 1 گھنٹہ پہلے جانا پڑتا ہے. یک سردی ہوتی ہے اور ایک دفعہ تو فجر میں بارش ہو گئی، 33 ڈگری ٹیمپریچر ہو اور بارش ہو جائے، آدمی کا کیا حال ہوگا. لیکن پھر بھی لوگ جمے ہوئے کھڑے ہوئے کہ مولا علی کے حرم میں 2 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب ہے. بیت اللہ میں 1 لاکھ نماز پڑھنے کے برابر ہے اور مولا علی کے حرم میں 2 لاکھ کا ثواب ہے. وہ امام نے فرمایا نا کہ کسی نے امام سے پوچھا، امام ہم نے آپ کے جج سے سنا ہے کہ بیت اللہ میں حج کے دوران جو صدقہ کریں 1 درہم تو اس کا ثواب جو ہے وہ 1000 درہم کے برابر ہے، اور اگر ہم کربلا جائیں تو پھر کتنا ثواب ملے گا. اب وہ سوچ رہا تھا کہ بیت اللہ اور کربلا کہاں اللہ کا گھر اور کہاں مولا کی خبر، تو 1000 نہیں 100 500 نہیں 110 تو ہوگا کتنا. تو مولانا نے کیا جواب دیا کہ جو درہم تم کربلا میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تمہیں 1000 درہم اور 1000 درہم اور 1000 درہم اور 1000 درہم اور 1000 درہم 10 مرتبہ کہا امام نے. 10,000 درہم کے برابر ثواب ملے گا. اچھا یہاں پر آ کے آدمی سوچتا ہے کہ یہ غلو تو نہیں ہو رہا کچھ، مولا علی کے حرم میں 2 لاکھ، بیت اللہ میں 1 لاکھ، یہ روایتوں میں کوئی سقم تو نہیں ہے، کوئی ضعیف روایت تو نہیں پڑھی جا رہی. اور جب درہم کی بات آتی ہے تو بیت اللہ میں حج کے دوران جو ہے وہ 1000، یہاں میں 10,000. مجھے بتائیے اسلام تو آ گیا لیکن اسلام کو جانے میں کتنی دیر لگتی اگر کربلا نہ ہوتی؟ 60 سال 50-60 سال میں نا. 50 سال میں لوگ 1 صدی، آدھی صدی بھی نہیں گزری تھی تو لوگ پوچھ رہے تھے کہ مولا علی کا مسجد میں کیا کام، علی کا مسجد میں کیا کام. یہ حال لوگوں کا ہو گیا تھا کہ لوگوں کو حرام حلال کی جو ہے وہ تمیز نہیں تھی. بدھ کے دن جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے تیار تھے. تو جب رسول اللہ کے دیے ہوئے دین کو ان کا وسیع بچائے گا اور ان کے دین کو ان کو نواسا بچائے گا تو کیا کریڈٹ نہیں جاتا؟ ان کو توجہ دلانی تھی رسول اللہ تعالیٰ کو کہ دیکھو اس لیے میں 2 لاکھ کر رہا ہوں کہ انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا. اور اس امت نے اتنا انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے، اتنا انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ مولا کی خبر کو چھپانا پڑا. مولا کی خبر کو چھپا، اور مولا کی زوجہ کی خبر تو ابھی تک چھپی ہوئی ہے. کتنا بڑا ظلم ہے. لیکن سلام ہو ان زائرین پہ کہ جنہوں نے مولا کی بات کو رکھا کہ مولا لبیک یا حسین ہم اب بھی حاضر ہیں. حالات خراب ہیں، یقین کیجئے. ڈیلی بیسس کیا، جب بھی بس جاتی ہے سامرہ فون کر کے پوچھنا پڑتا حالات کیسے. ٹھیک ہے آپ آ جائیں لیکن بہرحال تیار رہی گا مینٹلی.
ایک بچہ یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں جاؤں گا. خواتین میں سے کوئی خاتون نہیں کہتی نہیں حالات خراب ہیں ہم نہیں جا رہے. بڑے ڈٹائی سے ہم جا رہے ہوتے ہیں باقاعدہ. پھر آنے کے بعد پھر ایک فون کال ہوتی ہے کہ بھئی ہاں راستہ جانے کا ٹھیک ہے, ڈیلی بیسس پہ ہر قافلے کے لیے ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ وہاں جاتے ہیں, وہاں بیٹھتے ہیں, وہاں سفرہ کھاتے ہیں, مہمان بنتے ہیں اور پھر وہاں سے واپس آتے ہیں. نئی نئی زیارتیں وجود میں آ رہی ہیں. جیسے مولا علی کی قبر کئی سالوں تک, کئی سو سالوں تک جو ہے وہ پوشیدہ رہی, پھر ہارون رشید کے زمانے میں وہ ڈسکور ہوئی. اس طرح کئی اور زیارتیں وجود میں آ رہی ہیں. ہلا کو مدینۃ الحسن مجتبیٰ کہا گیا ہے, اب کہہ دیا گیا ہے, بورڈز لگ گئے ہیں حسن مجتبیٰ کا شہر, جیسے مدینۃ النبی, نبی کا شہر. کیوں بھائی؟ امام حسن کی اولادوں کی بہت قبریں ہیں یہاں پر, اب دریافت ہوئی ہیں. ان کی بیٹیوں کی, ان کے بیٹوں کی, امام زادوں کی بہت خبریں اب دریافت ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اب جو عراق کا حال ہونے والا ہے انشاءاللہ بام عروج پہ جانے والا ہے, اور انشاءاللہ تمام تلافیاں ہوں گی جو اب تک صدام کے زمانے میں یا حجاج بن یوسف کے زمانے میں. حجاج بن یوسف ملعون نے 6000 قبروں کو کھدوایا تھا مولا علی کی قبر ڈھونڈنے کے خاطر, ان کی بے حرمتی نعوذ باللہ کرنے کے خاطر, اس ملعون نے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم کہ ہم اس دور میں پیدا ہوئے کہ بڑی خوشی سے, پرسکون انداز سے, بہت میٹھے انداز سے ہم زیارت کر رہے ہیں. تو گزارا جب زیارت کریں تو ان لوگوں کی قربانیوں کو یاد رکھیں, اور اس وقت جو ہمارے مجاہدین حید شابی کے طور پہ جو وہاں قربانیاں دے رہے ہیں, خدا را ان کی قربانیوں کو نہیں بلائیے. کہ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. اور یہ سب کچھ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ عشق میں کیا لٹائیے, عشق میں کیا بچائیے, آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب میں. کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. ایک کربلا صبح عاشور سے عصر عاشور تک پوری کلاس, پوری ورکشاپ, پورا جسے کہتے ہیں کہ کورس کمپلیٹ کروا دیا حسین نے چند گھنٹوں میں, کہ تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, کیا کر سکتے ہو کیا نہیں. میں نے تو یہ کر دیا, اب تم میری زیارت ہی کو آ جاؤ تو میں تمہیں ایسا بنا دوں گا کہ تم اپنے طور پہ 100 زائرین, 100 افراد کی بخشش کروا سکتے ہو. آپ کو معلوم ہے رسول کی زیارت پہ جائیں رسول بخشش کروائیں گے, مولا کی زیارت پہ جائیں مولا حسین بخشش کروائیں گے, اور مولا حسین کی زیارت پہ جو جائے وہ شخص زائر حسینی قیامت کے دن 100 افراد کی بخشش کروائے گا, شفاعت کروائے گا. کن 100 افراد کی؟ کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. زائر حسینی کا رتبہ کتنا بلند ہے کہ وہ 100 افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کی بخشش کروائے گا. تو خود امام حسین کا, خود مولا امیر المومنین کا, خود رسول اللہ کا کیا. اسی جوش میں, اسی سرور میں ہم مبتلا تھے کہ آہستہ سے کسی نے کان میں کہا یہ تو بتاؤ کروڑوں تو ہیں 313 کہاں ہیں. یہاں آ کے ہماری زبان گنگ ہو جاتی ہے, سکوت طاری ہو جاتا ہے. اور تو ہوں کم از کم ہم شامل نہیں. ہم جس طرح زیارتیں کرتے ہیں معذرت کے ساتھ, جس طرح ہم نے زیارت کو فن, انٹرٹینمنٹ اور پاس ٹائم کا ذریعہ بنا رہا ہے, کم از کم ہم ان 313 میں نہیں. تو بس کروڑوں کے بعد ان 313 میں شامل ہونے کے لیے ایک مہم سی کوشش ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو قبول کرے کہ ہم زیارت کیسے کریں, ہم زیارت کے لیے کیا لوازمات, کیا ہدایات, کیا توجہات جو ہے اپنے ذہن میں رکھیں, زیارت ہماری کامیاب ہو جائے. اور یہ واضح ہے ہم جس کی زیارت کرنے جا رہے ہیں کربلا میں, اس کے قتل کا بدلہ لینے وہ آئے گا جس کے لشکر میں شامل ہونے کے ہم متمنی بھی ہیں. یعنی مقتول کی زیارت کرنے جا رہے ہیں اور اس کا انتقام لینے والا جو آئے گا اس کے بھی لشکر میں شامل ہونا ہے ہم کو. تو دوہری ذمہ داری ہے کہ اگر امام حسین کا حق نہیں ادا کیا تو امام زمانہ کا تو کم از کم حق ادا کرو کہ یہ انہی کا تو بدلہ لینے آئیں گے. تو آپ کی زیارت انتہائی پرخلوص ہونی چاہیے,
آپ کی زیارت انتہائی توجہ کے ساتھ ہونی چاہیے. اچھا میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جہاں پہ ہلچل ہے، تحریک ہے، ایک ہیبت ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، وہاں پہ دجالی لشکر بھی موجود ہے. اور آپ کو معلوم ہے امام جب آئیں گے دجالی لشکر سے تو ملیں گے. اور آپ کو سفیانی لشکر کی تو خبر ہو چکی ہے. آئسس، داعش، طالبان کی صورت میں سفیانی لشکر پیدا ہو چکا ہے. دنیا، کاروبار، دکانیں اور مغربی استعمار، یہ ہیں دجالی لشکر جو ہمیں قازوین میں بھی نظر آئے اور ہمیں عراق کربلا میں بھی نظر آئے. قلعہ زینبیہ پہ پہلے بازار نہیں تھے، اب بڑے خوبصورت بازار ہیں کہ آدمی قلعہ زینبیہ کو بعد میں دیکھتا ہے بازار کو پہلے. کفے عباس پہ آپ جائیں، پشت کر کے کھڑے ہوں تو سامنے اتنا خوبصورت بازار ہے کہ آپ کفے عباس بھول جاتے ہیں میں کس کے لیے زیارت آئی تھی. تو معذرت کے ساتھ جہاں خلوص ہے، جہاں پہ ثواب ہے، جہاں پہ اجر ہے، وہاں پہ دجالی لشکر بھی آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. شیطان مسجد کے راستے ہی میں کھڑا ہوتا ہے نا، کسی جوا خانے، شراب خانے میں تو نہیں کھڑا ہوتا. اس کو تو نیک لوگوں کو بدکار بنانا ہے. تو شیطان حاجیوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، شیطان زائروں کے پیچھے لگا ہوا ہے، شیطان نمازیوں کے پیچھے لگا ہوا ہے. تو آپ کو بہت احتیاط سے قدم رکھنا ہے کہ میں قدم تو رکھ رہا ہوں کہ قدم پھسل نہ جائیں. میں امام کی زری کا متلاشی تو ہوں لیکن میری نظریں کہیں بازار میں بھٹک نہ جائیں. تو کس طرح آپ اپنے آپ کو ایک بہترین زیارت کے لیے تیار کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ اور پورے خلوص کے ساتھ اور پورے انہماک کے ساتھ زیارت کی جو ہے وہ کوشش کریں اور زیارت کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار کریں. جو زیارت کر چکے ہیں وہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے زیارت کا حق ادا کر دیا. زیارت کا حق فقط امام زمانہ ہی ادا کر سکتے، کوئی معصوم ہی ادا کر سکتا ہے. لیکن بہرحال ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں، تو ہمیں بھی پوری کوشش کرنی ہے کہ زیارتوں کی کتابوں میں، زیارتوں کے دروس میں اور علماء اعلام کی گفتگو میں زیارت سے متعلق جتنی بھی مشاہدات، تجربات اور ہدایتیں موجود ہیں اس کو منوعن جو ہے وہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں. تو زیارت کے فضائل کیا ہیں؟ کیونکہ جب تک آپ کو زیارت کی فضیلت نہیں معلوم ہوگی اس وقت تک آپ زیارت کے لیے پریشان نہیں ہوں گے، متجسس نہیں ہوں گے اور شوق آپ کے اندر نہیں پیدا ہوگا. آداب زیارت، ایٹیکیٹس، مینرز آپ کو جب تک نہیں آئیں گے امام آپ سے اس وقت تک نہیں خوش ہوں گے. احکام زیارت، فقہی مسائل، کن کن مسائل سے آپ کو دوچار ہونا ہے، اس کی پہلے سے تیاری جب تک نہیں ہوگی آپ کی زیارت تو کیا نماز بھی قبول نہیں ہوگی. ہدایات زیارت، کیا اہم باتیں، کیا اہم غلطیاں جو ہم کرتے ہیں جن کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نہیں کریں گے. اس کے بعد زیارت کرنے کے بعد گھر آ کر پھر آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان تمام مراحل پہ ایک ایک کر کے گفتگو کریں. اس میں ہمارے تجربات بھی ہیں، لوگوں کے مشاہدات بھی ہیں اور کچھ کتابوں اور علماء سے سنے گئے اور پڑھے گئے جو ہے وہ اقوال بھی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مراحل پہ علمی اور عملی طور پر گزرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے فضائل زیارت. کامل الزیارات، غالباً آپ لوگوں کے پاس یہ کتاب ہوگی، بہترین کتاب ہے ابن قولویہ کی، اور آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں تمام روایات مستند ہیں. بہترین کتاب ہے. زیارت سے پہلے اگر کوئی اس کتاب کو پڑھ لے تو ہم سمجھتے ہیں کہ 50% سے زیادہ امکان ہے کہ اس کی زیارت مقبول اور معروف ہوگی اور وہ اپنی زیارت سے خوش ہوگا. لیکن غالباً اس وقت اردو میں یہ کتاب دستیاب نہیں ہے. کسی زمانے میں تھی، ابھی ہم نے جو پوچھا ہے، ہم نے جو تحقیق کی ہے، یہ چھپنے کے مراحل میں ہے، لیکن جیسی چھپ کے آئے اس کو ضرور پڑھ لیں. آپ انشاءاللہ مولا آپ کو گھر بیٹھے زیارت کا ثواب دلوا دیں گے. اس کتاب میں 100 سے زیادہ چیپٹرز ہیں اور ہر چیپٹر میں 2، 4، کسی میں 10 حدیثیں ہیں. تقریباً یوں سمجھ لیجیے آپ 500 سے زیادہ حدیثیں ہیں. فضائل بھی ہیں، کچھ ہدایاتیں بھی ہیں، کچھ احکامات بھی ہیں، لیکن بہترین کتاب ہے. یعنی جو زیارت میں نہ بھی جائے، نہ بھی گیا، اس کتاب کو پڑھ لے تو اس کو لگے گا کہ میں نے زیارت کر لی. جس خلوص سے لکھی گئی ہے غالباً یہ زیارت، اس کا بہت اثر ہے. اور جو روایتیں ہیں
وہ یقیناً ایک انسان کو خوش کر دیتی ہیں اور زیارت کے لیے بالکل اس کو آمادہ کر دیتی ہیں کہ اگر اس کے دل میں کوئی شک و شبہ بھی ہے. اسی میں موجود ایک حدیث امام فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمارے موت کے بعد ہماری زیارت کو آیا گویا وہ ہماری زندگی میں ہماری زیارت کو آیا. آپ امام کی قبر پہ نہیں جا رہے, آپ امام کے گھر جا رہے ہیں. آپ امام کی زری کو نہیں چھو رہے, آپ امام کے جسم کو چھو رہے ہیں. تو یہ جو زیارت ہے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. اور جب تک آپ کے ذہن میں یہ نہیں بیٹھے گا کہ میں امام سے ملنے جا رہا ہوں, امام کی زری کو دیکھنے نہیں جا رہا, اس وقت تک زیارت کا پتہ نہیں ہوگا. جب تک زری کے سامنے کھڑے ہو کے آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی کہ میں امام کے سامنے کھڑا ہوں, امام کی زری کے سامنے نہیں, اس وقت تک. کسی نے کیا خوب کہا, جب کسی نے کہا کہ ہم جو سلام کرتے ہیں ہمارا جواب ہی نہیں آتا, تو کسی نے کہا جواب کیسے نہیں آئے گا, سلام کرنا مستحب ہے, جواب دینا واجب ہے. تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ امام ایک واجب ترک کر دیں, جواب آتا ہوگا, تم سن نہیں سکتے ہو. ہماری آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں, ہمارے کانوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں دنیا کے, دنیا پرستی کے, دنیاوی حال احوال کے, کہ ہم سن ہی نہیں سکتے. رات کو 12 بجے 1 بجے جب بالکل سناٹا چھا جاتا ہے, اس وقت تو سردیاں ہیں, آپ نے غور کیا ہوگا گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دیتی ہے, ویسے نہیں سنائی دیتی. رات کو اندھیرے میں جب سب کچھ بند ہو جاتا ہے, سب لوگ سو جاتے ہیں, تو گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دیتی. تو جب دنیا آپ کے اندر سے نکل جائے گی تب امام کا جواب آپ کو سنائی دے گا. تو امام سے ملنا, امام کی قبر پہ جانا امام کے ملنے کے برابر ہے. اور اس کا اجر امام سے ملاقات ہے, اس کا اجر رسول سے ملاقات ہے. کہ جیسے ایک شخص رسول سے ملنے جائے, بالکل وہی شخص ہے جو رسول کی قبر پہ جائے, امام کی قبر پہ جائے. امام فرماتے ہیں کہ ہر امام کا اس کے شیعوں اور محبوں پر ایک عہد نامہ ہے جو افضل طریقے سے اس وقت تک پورا ہو سکتا ہے جب وہ ہماری قبور پر زیارت کے لیے آئے. دیکھیں, اگر اس وقت امام ہو تو آپ کیا کریں گے, ان سے ملنے جائیں گے نہیں جائیں گے, بیعت کریں گے کہ نہیں کریں گے, اپنی ولایت کا یقین دلائیں گے کہ نہیں, اپنے عقیدے کا ان کو یقین دلائیں گے کہ نہیں, کریں گے سب کچھ. تو اگر امام نہیں ہو تو ہم کیا کریں, امام کی قبر پہ جائیں, اور ہر امام کی قبر پہ جائیں, اور امام سے کہیں کہ امام میں آپ کی ولایت کو, آپ کی امامت کو قبول کرتا ہوں, اگر آپ میرے سامنے ہوتے تو میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتا. تو یہ بہترین طریقہ ہے ان کو اپنی ولایت کا, اپنے عقیدے کا یقین دلانے کا, کہ ان کی قبر پہ جائے, ان کی جو ہے وہ زیارت کی جائے. رسول, اچھا اس کا اجر کیا ہے؟ رسول فرماتے ہیں کہ جو میری زیارت کے لیے آئے میں قیامت کے دن اس کا شفیع بنوں گا. آپ کو کیا چاہیے, چند ہزار یا چند لاکھ روپے خرچ کر کے آپ رسول کی, امام کی زیارت پہ جائیں اور وہ آپ کو بخشوا دیں؟ اس کے لیے تو ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے, کسی طرح بھی پیسے جمع کر کے جاؤ, مجھے جنت مل رہی ہے. اسی طرح ائمہ کے لیے بھی ہے کہ جو شخص امام کی زیارت پہ جائے امام اس کی قیامت کے دن شفاعت کریں گے, بشرط یہ کہ وہ اپنے عقیدے اور اپنی رغبت سے جائے, معرفت سے جائے, تب کہیں جا کے امام اس کی معرفت کروائیں گے. اور جیسے بھی کہا گیا, رسول تو دور کی بات, امام تو دور کی بات, امام کا زائر قیامت کے دن خود 100 ایسے افراد کی شفاعت کروائے گا کہ جو جہنم میں جانے کے لیے بنا دیے گئے ہوں گے, جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی. یہ نہیں کہ کچھ پلس مائنس معاملہ ہوگا, جو جہنم میں جانے کے لیے, جن کے لیے لکھ دیا گیا ہوگا کہ بھئی آپ پہ جہنم واجب ہوگی, آپ جہنم پہ جائیں. امام حسین کا زائر اس کو جہنم میں جانے سے بچائے گا. اور 1000 حج 1000 عمرہ, کون سے والے جو ہم کرتے نہیں, وہ جو ہم نہیں کر سکتے, کون سے مقبول حج. پوچھیے کسی سے جو حج کر کے آیا ہو, ابھی تک وہ شک میں مبتلا ہوگا, نہیں کچھ نہ کچھ رہ گیا تھا, ہمیں یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا, یہ تھا وہ تھا. جب بھی پوچھے وہ یہ کہے گا کہ نہیں, ہمیں پھر موقع ملے ہم پھر جائیں. تو آلریڈی مقبول اسٹیمپڈ حج 1000 اور 1000 عمرے کا آپ کو ثواب ملے گا. ظاہر سی بات ہے, اگر آدمی کچھ کرے تو اجر ملتا ہے اور کچھ نہ کرے تو سزا. ایسے آدمی کی سزا یہ ہے
کہ جو امام کی قبر یعنی استطاعت کے باوجود امام کی قبر پہ نہ جائے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ناقص ایمان کے ساتھ مرے گا. بل پھر سے محال اگر وہ جنت میں چلا بھی گیا تو جنت کے سب سے کم ترین درجے پہ ہوگا. آپ کو کہہ دیا جائے آپ نیو یارک میں رہیں گے, جی ہاں رہیں گے, پتہ لگا کہ نیو یارک میں کسی گھیٹوز, کسی سلم ایریاز, کسی گاؤں دیہات میں آپ کو پہنچا دیا گیا, کسی محل میں آپ کو جگہ دی گئی, پھر کہا گیا یہ سرونٹ کوارٹر ہے یہاں پہ رہو, تو جنت میں رہے گا لیکن کم ترین درجے پہ رہے گا. اور جو امام کی زیارت پہ جائے گا وہ بہترین درجے پہ رہے گا. استطاعت ہونے کے باوجود جو ہماری زیارت پہ نہ آئے اس نے ہماری معرفت کا انکار کیا کہ وہ امام کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا یا صحیح اس کا عقیدہ نہیں ہے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عراق تو دیکھ لیا, عراق کی زیارت تو کر لی, ایران رہ گیا, یا ایران کی زیارت تو رہ گئی کر لی, عراق رہ گیا, یا دونوں کی کر لی, شام رہ گیا. تو اس کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ جس نے ہمارے اول کی زیارت کی اس نے ہمارے آخر کی زیارت کی, جس نے ہمارے آخر کی زیارت کی اس نے ہمارے اول کی زیارت کی. ایک امام کی زیارت تمام امام کی زیارت کے برابر ہے. ہمارے یہاں امام میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. آداب زیارت. دیکھیے ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے. جیسے آپ اس مدرسے میں آتے ہیں ایڈمیشن کا ایک اصول ہے, شرائط ہیں, امتحان کے اصول ہیں, شرائط ہیں, یہاں اسٹوڈنٹ رہنے کے اصول شرائط ہیں. اسی طرح جب کوئی شخص امام کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اس کے کچھ ادب و آداب ہیں. اگر آدمی وہ ملوث, دیکھیں میں نے کہا نا کہ آپ کسی کے یہاں جاتے ہیں تو اپنے بچوں کو کتنا سکھا کے جاتے ہیں کہ دیکھو فلاں کے جا رہے ہیں, بدتمیزی نہیں کرنا, تمیز سے کھانا, تمیز سے بیٹھنا, اور کوئی گندی بات نہیں کرنا, ادھر ادھر نہیں دیکھنا, کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا. تو اسی طرح امام کے پاس ہم جاتے ہیں تو اس کے بھی کچھ ادب و آداب ہیں. اس میں بچے بھی شامل ہیں, عورتیں بھی شامل ہیں, بوڑھے بھی شامل ہیں, جوان بھی شامل ہیں. اپنا مقصد ذہن میں رکھیے, کس لیے جا رہے ہیں؟ پکنک کے لیے جا رہے ہیں, پاس ٹائم کے لیے جا رہے ہیں, پیسے زیادہ ہیں چلو جا رہے ہیں, ایک چینج ہو جائے جا رہے ہیں. نہیں, تازگی ایمان کے لیے جا رہا ہوں, تجدید وفا کے لیے جا رہا ہوں, اپنے امام کے دیدار کے لیے جا رہا ہوں. بس فقط یہ ہے مقصد. اگر یہ مقصد ہوگا تو زیارت قبول ہوگی. اور گھر سے نکلنے سے لے کر گھر واپس آنے تک اپنے امام کا پیکر آپ کی آنکھوں اور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. پیکر معذور جسے کہتے ہیں, زائر زیارت کرنے والا, اور معذور یعنی جس کی زیارت کی جائے. تو اس شخصیت کا پیکر آپ کے ذہن میں, مولا کی زیارت کو جا رہے ہیں, مولا کا پیکر, مولا کی سبحان حیات, مولا کی قربانیاں, یہ تمام چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے گھر واپس آنے تک. اس کے بعد کسی امام کی زیارت ہے, ٹھیک ہے, پھر اس کا پیکر. تو جب تک صاحب زری اور صاحب ولایت کا پیکر, اس کا خاکہ, اس کا حیولہ آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا, اس وقت تک آپ کی زیارت اپنی معرفت کے درجے کو نہیں چھو سکتی. دیکھیے معلومات ایک سب سے اہم طریقہ ہے زیارت میں جانے سے پہلے اپنے آپ کو عارف بنانے کے لیے. کتابیں اکٹھا کریں, لوگوں سے ملیں, دروس سنیں, اور پھر کہیں جا کے یہ فیصلہ کریں کہ میں کہاں جا رہا ہوں, کیسے, مجھے کیا کیا کام کرنا ہے. یقین کریں بہت ساری باتیں تو آپ کو گھر آ کے پتہ چلتی ہیں. ارے یہ زیارت رہ گئی, ارے یہ نہیں کیا. کچھ چیزیں آدمی جو ہے گردانی کی طور پہ پڑھ رہا ہوتا ہے, زیارت کو جب وہ اردو ترجمے میں پڑھ رہا ہوتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے ارے میں امام سے کیا کہہ رہا تھا, میں تو امام کو خدا حافظ کہہ کے آ گیا. ارے دیکھو زیارت میں کیا لکھا ہے, وداعی زیارت میں لکھا ہے امام میری زیارت آخری زیارت نہیں قرار دے دیجیے گا. ارے یہ ترجمے میں پڑھا, تب مجھے پتہ چلا کہ یہ کہتے میں جا رہا ہوں, یعنی امام سے پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے دوبارہ آنا ہے, میرا دل نہیں بھرا. بچہ آئس کریم کھاتا ہے نا, دوسری کی آئس کریم پہ نظر رہتی ہے, چاکلیٹ کھاتا ہے نا, دوسری کی چاکلیٹ پہ. تو امام سے تو دل بھرنا ہی نہیں چاہیے. امام میں جا رہا ہوں لیکن دوبارہ آؤں گا. تو جب تک معلومات نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کو مزہ نہیں آئے گا. کہاں جا رہے ہیں, کس زیارت پہ جا رہے ہیں, وہاں کیا ہوا تھا, کیا واقعہ رونما ہوا تھا, جس شخصیت کی زیارت کو جا رہا ہوں اس کا جو ہے وہ سوانح خاکہ کیا تھا, اس کی جو ہے وہ خوبیاں کیا تھی, اس کے خصائص کیا تھے. اس کے ساتھ ساتھ جہاں جا رہے ہیں, مثلا ایران جا رہے ہیں تو ایران کے کلچر, ایران کی زبان کی معرفت, عراق جا رہے ہیں ایران کے کلچر, اس کی زبان کی معرفت, سعودی عرب جا رہے ہیں تو اس کی معرفت زبان کی اور ثقافت کی, اسی طرح شام کی, یہ بھی بہت ضروری ہے.
بہت ساری زیارتیں، بہت سارے کام آپ کے اس لیے چھٹ جاتے ہیں کہ آپ کو زبان نہیں آتی. جانے سے پہلے اگر عربی جملے کچھ سیکھ لیں، این سوق، این طریق، این زری، اس طرح کے بہت، زری کا ہے امام کی، یا بازار کا ہے، یا فلاں جگہ ہے، این سفرہ. کچھ لوگ دسترخوان ہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاتے ہیں، واپس آئے تھے ہمیں دسترخوان نہیں ملا. بھائی این سفرہ سیکھ لیتے ہیں آپ وہاں پہ. این مضیف، کہ مضیف یا دسترخوان کہاں ہے کھانے کا، آپ کو پتا تھا کھانے کا دسترخوان کہاں پر ہے. تو بیچارے جو ہے کاظمین میں آپ امام کی زیارت کر رہے ہیں، واپس آتے ہوئے جس نے امام کی معرفت کروائی شیخ مفید، اس کی زیارت نہیں کر رہے. مولانا کی زیارت کر رہے ہیں، واپس آتے ہوئے مقدس ارطبیلی سیدھے ہاتھ پہ سامنے لکھا ہوا ہے مقدس ارطبیلی، لیکن آپ ان کی زیارت نہیں کر رہے. کہ جو امام سے بالکل دو بدو باتیں کیا کرتا تھا، چٹھی پھینکا کرتا تھا، اور امام چٹھی پہ جواب اس کو لکھ کے دیا کرتے تھے. جب بھی سلام کرتا تھا امام جواب دیا کرتا تھا. زیارتوں کی معلومات، جس جگہ جا رہے ہیں وہاں کی معلومات، زبان کی معلومات، موسم کی معلومات. اب عراق جا رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے وہاں کا ٹیمپریچر بہت ہائی رہتا ہے، 40-50. تو 40-50 کا مطلب وہاں سردی ہوتی نہیں ہوگی. آپ جائیں آپ کو پتہ چل جائے. کراچی والے تو بڑے اوور کانفیڈنٹ رہتے ہیں ویسے بھی آج کل. تو ماشاءاللہ سردی ایسی ہے کہ سب کے ہوش ٹھکانے آ گئے. جو سویٹر نہیں بھی پہنتے وہ بھی پہن کے نکلے ہوئے. تو ہم تو بڑے سینے تان کے چلے جاتے ہیں، دیکھ لیں گے سردی کیسی ہوتی ہے. تو بھائی یہاں نہیں آتی، وہاں آتی ہے. 3-3 4-4 ڈگری ٹیمپریچر، اس میں آپ فجر کی نماز پڑھنے جائیں یا راتوں کو. مثلاً اب مسجد کوفہ میں اتنی سردی تھی کہ باقاعدہ آخری اعمال میں ہم سے کہہ دیا گیا، ہماری شکلیں دیکھ کے، کہ آپ لوگ اندر جا کے باقی اعمال کر لیں، یہ زیارت کر لیں اس جگہ کی، اور اس کی نماز اندر جا کے پڑھیں. اتنی سخت سردی تھی کہ آپ نہیں کھڑے ہو سکتے تھے. تو موسم کا حال، تو اس حساب سے کپڑے لے کے جائیں. پھر جو چیزیں آپ کو چاہیے، یقین کریں بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزیں، جو بھلکڑ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت نقصان اٹھاتے ہیں زیارت میں. وہ ٹوتھ پیسٹ بھول گئے، موبائل بھول گئے. ہم بھی ایک وہ علی قاضی کی قبر پہ اپنا موبائل بھول گئے تھے. تو پہلے تو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ علی قاضی کی قبر پہ کوئی نہیں کہتا، کتنے برے لوگ ہیں جو نہیں آتے. جب موبائل بھولے تو اللہ میاں کاش کوئی نہ گیا ہو وہاں پر. ہم نے کہا دیکھو انسان کتنا لالچی، کتنا گریڈی اور کتنا مطلب پرست ہوتا. ابھی ہم کہہ رہے تھے کیوں نہیں آتے علی قاضی کی قبر پہ. قاضی سلام جاتے ہیں اور سامنے جو ہے اتنے بڑے عارف عادل خمینی کے استاد، ان کی خبر پہ کوئی نہیں آتا. بہت برا بھلا کہہ رہے تھے. اور موبائل بھول گئے تو دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں کہ اللہ کرے کوئی نہ آتا ہو، اللہ کرے کوئی نہ آئے. پتہ لگا کہ بھائی پورا ایرانی قافلہ وہاں پہنچا ہوا ہے. خیر موبائل اپنی جگہ پہ موجود تھا. تو بہرحال آپ کو اس قسم کے، جسے کہتے ہیں نا کہ آدمی سفر کرے یا کسی کے ساتھ رہے تو اس کی اصلیت پتہ چل جاتی ہے. اپنی بھی اصلیت پتہ چل جاتی ہے، سیدھی سی بات ہے. دوسرے کی اصلیت کی، آپ کو اپنی اصلیت. جب آپ کو کھڑکی والی جگہ نہیں ملتی، جب آپ کو کھانا سرو نہیں کیا جاتا، اور جب قورمے میں جو ہے بوٹیاں ختم ہو جاتی ہیں اور کاروان والے لے جاتے ہیں، تو اس میں بھی یا ٹھنڈی چائے پینے کو ملتی ہے، یا آپ کو جو ہے وہ ایوری ڈے ملک نہیں ملتا جو یہاں پہ بہت پیا جاتا ہے، یا آپ کو جو ہے وہ عجیب ٹیسٹ کی جو ہے وہ شکل ملتی ہے. بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں. تو آدمی کو باقی اپنی اصلیت پتہ چل جاتی ہے. تو معلومات کر کے جائیں مکمل طور پہ. جو لوگ جا چکے ہیں ان کے ساتھ 1-2-3 گھنٹے کی نشست ضرور کریں، چاہے وہ متقی پرہیزگار ہی نہ ہو. یعنی متقی پرہیزگار ہو تو بہت اچھی بات ہے. اگر غیر متقی ہے، فاسق و فاجر، تب بھی اس کے ساتھ بیٹھیں. بلکہ شاید اس کے ساتھ بیٹھنا زیادہ مناسب ہے. وہ بتا دے گا ہوٹل اتنے کا ہے، فلاں جگہ کھانا ایسا ملتا ہے، وہاں شورما ایسا ملتا ہے، اور سمون وہاں ملے گا، فلاں جگہ یہ ایسی چیز زیادہ بتا دے گا آپ کو جو ضرورت کی چیزیں. یا ایکسچینج جو ریٹ ہے وہ فلاں جگہ تمہیں مل جائے گا، یا فلاں دکان پہ تمہیں اس کے ریٹ اچھے ملیں گے دینار کے یا ڈالرز کے. پوری مکمل معلومات کریں گے، کیونکہ بہرحال آپ کو روح کے ساتھ بھی حاضر ہونا ہے، ذہن کے ساتھ بھی حاضر ہونا ہے، جسم کے ساتھ بھی حاضر ہونا ہے. جسمانی، ذہنی اور روحانی 3 قسم کی زیارتیں آپ کو ایک ساتھ کرنا ہے، تب آپ کو جو ہے وہ اس کا مزہ آئے گا. تو مکمل معلومات ہو. اس کے بعد انتخاب کارواں، یہ بڑا کنٹروورشل موضوع ہے. بات کرتے کرتے بعض اوقات جو ہے وہ نام بھی نکل جاتا ہے، تو یہ نہ ہو کہ قافلے والے پہنچ جائیں. خیر 3 دفعہ گئے تو تینوں قافلوں میں سے کوئی بھی قافلہ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی دوسرا قافلہ ہو. انتخاب کارواں بڑا ہے. آج کل تو ماشاءاللہ بڑے اٹریکٹیو ایڈ آ گئے، اور رسالے اور ویب سائٹ اس سے بھری ہوئی ہیں، اور بڑے 36 کھانوں کے جو ہیں وہ فوٹوگرافز موجود ہوتے ہیں، اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہے فل بورڈ. بھوکے پیاسی کی زیارت کرنے جا رہے ہو، کربلا میں مارا گیا، اور آپ کھانوں کے چکر میں دریدہ دینی کی انتہا تھی، میں اچھے کھانوں پہ لڑ رہا تھا. کتنا خوبصورت نوحہ ہے، میں زندہ آیا ہوں کربلا سے. جب ہم آ رہے تھے تو یہی نوحہ لگا ہوا تھا، اور واقعی کہا کہ واقعی ہم زندہ کیوں ہیں، مر جانا چاہیے تھا ایسی زیارت پہ، ڈوب مر جانا چاہیے تھا. تو کھانوں سہول، یقین کریں اتنا افسوس ہوتا ہے. مطلب میں بتا رہا ہوں کہ
یا تو عرش ہے یا وہاں پہ فرش ہے، یا تو لوگ بہت اوپر چلے جاتے ہیں یا بالکل نیچے، یعنی چوٹی پہ یا ٹوٹی پہ. تو یہ وہاں پہ ہوتا ہے، لوگ جو ہے ان کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے. تو کچھ لوگ تو بہت آگے چلے جاتے ہیں، آپ ان کو پہچان نہیں پاتے. ارے بھائی آپ کراچی میں تو ایسے نہیں تھے. اور کچھ لوگ اتنے گر جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار آپ کیسے تھے، میں آپ کو کیا سمجھتا ہوں. کارواں کے انتخاب میں آج کل کیا دیکھا جاتا ہے؟ کھانا، ہوٹل، وائی فائی ہے کہ نہیں ہے. سب سے زیادہ فکر ان کو جو ہے وائی فائی کی ہوتی ہے. زیارتوں میں ڈنڈی مارنے کون؟ قافلے والے. کسی کو فکر نہیں ہوگی کہ ہم نے جو ہے فلاں کی زیارت نہیں کی، فلاں جگہ نہیں گئے. کھانے میں نمک زیادہ تھا اور 2 دن ہو گئے ہمیں جو ہے وہ گوشت نہیں ملا، چکن نہیں ملا. یا چائنیز ہم نے ایڈ نہیں کی. ہمارے بچے جو ہے وہ تلا ہوا انڈا نہیں کھاتے، ہمیں جو آملیٹ پسند ہے، ہمیں ہاف فرائی پسند ہے. تو یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے روٹین بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کا سارا فوکس اس پہ ہوتا ہے کہ میں کتنا کمفرٹیبل رہوں گا. اب اس سے بہتر ہے آپ بینکاک چلے جائیں، سنگاپور چلے جائیں. کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں کربلا آ کے؟ آپ کربلا میں آ کے کھانا، اکوموڈیشن اور کپڑے اور شاپنگ پہ اگر آپ کا فوکس ہے تو پھر کربلا جانے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیے ایک بات یاد رکھیں. اچھا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اس پہ کرٹیسزم کرنے کی کیا ضرورت. ایک آدمی جو ہے مرسیڈیز گاڑی میں گھومتا ہے، فل ٹائم جو 24 آور اے سی میں رہتا ہے، اس کے پاس جو ہے لاکھ روپے کا موبائل ہے، تو کیا وہ بہترین پیکج کا انتخاب نہ کرے؟ ضرور کرے. یوں کہنا چاہیے کفو ہونا چاہیے. شادی کے لیے کہتے ہیں نا کفو ہونا چاہیے، تو کارواں کے بھی کفو ہونا چاہیے. بھئی آپ جس اسٹیٹس میں رہتے ہیں نا، اس اسٹیٹس کا کارواں چوز کر لیں، اس میں کوئی قباحت نہیں. یہ ایک دیانتداری والی، ایک عدل والی بات ہے. لیکن احسان والی بات اگر میں آپ کو بتاؤں تو میں یہ کہوں گا اپنے اسٹیٹس سے کمتر والے کاروان میں جائیں. یعنی آپ کا اسٹیٹس 5 اسٹار والا ہے کراچی میں، بہت رچ ہائی فائی فیملی سے آپ کا تعلق ہے، 5 اسٹار، آپ 4 اسٹار والے کاروان کا انتخاب کریں. کیونکہ جب آپ کو الجھن ہوگی، اریٹیشن ہوگی، بات بات پہ پریشانی ہوگی، کھانا آدھا پکا ہوا آدھا کچا ملے گا، تب آپ کو حسین کی قربانیوں کا اندازہ ہوگا. مطلب 24 گھنٹے اے سی میں بیٹھ کے یا ہیٹر کے سامنے بیٹھ کر، اور فریج آپ کا فلڈڈ ود دا ڈرنکس، اور ایک ہم اتفاق سے کسی جگہ میں صبح کسی کا جانا پڑ گیا کسی اور ہوٹل میں، وہ بڑا ہی لش ہوٹل تھا. ناشتے میں اتنے کھانے تھے، یعنی اتنی ڈشز تھے کہ پریشان ہو گئے اس میں ناشتہ کسی کے دیں، کس میں کیا قرا ڈالیں، ہم کیا کریں، کیا چیز. آدمی چکتے چکتے بعضوں کا جو ہے پریشان ہو جاتا ہے. تو ٹھیک ہے جو کرتا ہے 36، میرا خیال میں شاید کوئی بھی نہیں کرتا ہوگا، رچ سے رچ فیملی میں جو 36 قسم کے، تو اپنے اسٹیٹس سے ایک درجہ کم کاروان پہ جائیں. یقین کریں وہاں تو ہم نے ایسا بھی سنا ہے، ہم نے کسی کو کہا کہ بھائی سردی بڑی ہو رہی ہے، گھر چلیں، مطلب ہوٹل چلیں اور وہاں پہ سوئیں. جا کے کہلیں گے سونے کی کیا ضرورت ہے، آپ کمبل لے کے چلے جائیں ہرمین، بین الحرمین اس سردی میں آپ پوری رات کریں، آپ جائیں آپ کو ملیں گے. ہم گئے، یقین کریں بین الحرمین لوگ کمبل لے کے لیٹے ہوئے، مزے سے لیٹے ہوئے. کس سبب اتنی سردی میں ٹھنڈ میں؟ حرارت ایمانی کے سبب. تو کارواں، جس کارواں میں بھی جائیں، اس کی طرف سے دی جانے والی تکلیف کو انجوائے کریں کہ مجھے تو دال مل رہی ہے، مجھے تو سوکھی روٹی مل رہی ہے، امام کو یہ بھی نہیں ملا تھا. مجھے گرم پانی مل رہا ہے، امام کو تو پانی نہیں ملا تھا 3 دن تک. تو ٹھیک ہے، یہ باتیں کچھ کاروان کے حق میں بھی جاتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایسا مولانا ہمیں مل جائے تو بہت اچھا ہے تو ہم کچھ بھی کھلائیں لوگوں کو، وہ نہیں. لیکن کاروان والوں کے لیے بہرحال وہ ہے کہ وہ اپنی پوری کوشش کریں. آپ سفرہ جا کے دیکھیں، امام حسین کا سفرہ کھائیں، الحمدللہ وہ بھی ہم نے کھایا، حضرت عباس کا سفرہ بھی کھایا الحمدللہ، سامرہ میں بھی سفرہ ہم نے انجوائے کیا. تو آپ سفرہ جا کے دیکھیں. گوشت نہیں کھا سکتے، مطلب مناسب نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، وہاں گوشت ملتا ہے آپ کو. تو جو ضیافت کر رہا ہے وہ تو آپ کو کھلائے گا نا، آپ کو احتیاط کرنی ہے. لیکن اب آ گیا ہے، اب مولا خود ہی بوٹی آپ کے منہ میں ڈالیں، اس میں کیا ایسے برائی؟ کوئی ایسی برائی نہیں ہے. لیکن گوشت کے لیے آپ ڈھونڈیں، آپ چاکلیٹ کے لیے آپ جو ہیں وہ جوسز اور کولڈ ڈرنک کے لیے پریشان ہو رہے ہیں. ڈائٹ نہیں ملتی یہاں پہ، ڈائٹ ہونی چاہیے، اور یہ اور وہ، پیپسی نہیں یہاں پہ، کوک نہیں ہے، وہ برانڈز نہیں ہے ظاہری بات ہے جو یہاں پر ہوتے ہیں. تو اس میں اگر آپ زیارت گزار دیں گے، یقین کریں پھر آپ کو وہی کچھ ملے گا. کیا؟ فضلہ. 8 گھنٹے بعد یہ سب فضلے میں تبدیل ہو جاتا ہے نا، کھانا پینا. تو آپ کو وہی ملے گا، اور آپ کو زیارت کے اصل جو ہیں وہ نہیں ملیں گے. ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ محمد. انتخاب ہم سفر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. انتخاب کارواں تو ہو گیا، انتخاب ہم سفر کب ہوتا ہے؟ جب آپ وہاں جاتے ہیں، وہاں دوستیاں ہوتی ہیں. خواتین اپنی
طبیعت اپنی مزاج کے مطابق ڈھونڈ لیتی ہیں، مرد اپنے حساب سے. اور وہی ہوتا ہے جو کراچی میں ہوتا ہے، یعنی خواتین شاپنگ کی باتیں کرتے ہیں اور مرد حضرات سیاست کی باتیں کرتے ہیں یا کاروبار کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. پوری زیارت یقین کرے اس میں گزر جاتی ہے. اور آپ دیکھیے کہ اتنا بھاری دل لے کے اٹھتا ہے، بعض اوقات زری سامنے ہوتی ہے اور آدمی جو ہے وہ کاروبار اور آدمی شاپنگ، غیبت تک ہو رہی ہوتی ہے امام کی زری سامنے. یعنی امام بیٹھے ہوئے، سمجھ لیجیے امام بیٹھے ہوئے، امام کے سامنے آپ غیبت کر رہے ہیں، امام کے سامنے سیاسی فضولیات جسے کہتے ہیں. کاروان والے سے ہم نے پوچھا کہ آپ جو ہے یہ مجتہدین سے ملانے کیوں نہیں لے کے جاتے؟ اور کہیں گے بہت ٹائم ہے، یہ ہے وہ ہے، اجازت دینی پڑتی، بڑا مشکل ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں، آیت اللہ بشیر نجوی، اسحاق فیاض سے تو کم از کم آپ مل سکتے ہیں، بلکہ آیت اللہ بشیر نجوی سے آپ ویسے مل سکتے ہیں، سینہ تان کے میں پاکستانی ہوں، اردو میں بات کر سکتے ہیں، بڑے آرام سے جا سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی اتنے زیادہ اختلافی سوالات پوچھتے ہیں کہ وہ ہاتھ جوڑ لیتے ہیں وہاں کے منتظمین کہ آپ نہیں آئیے گا آئندہ. تو یہ ہمارا وتیرہ ہے. ایک ویسٹرن کنٹری تھا، ویسٹرن قافلے تھے، 200-250 لوگ تھے ہمارے ساتھ، 250-300 لوگ تھے ماشاءاللہ. ہم نے تو کوئی اختلافی سوال نہیں کیا. بتائیں بڑی مزے سے جو ہے وہ زانو تلمس طے کر کے رہا ہے، مول صاحب یہ بتائیں میں گناہوں سے کیسے بچوں. ہم نے کہا یہ ہم سے پوچھ لیتے کراچی میں آ کے. ہمارے دل میں تو یہ آتا ہے نا، چھوٹے چھوٹے سمپل سوال، کوئی شہادت ثالثہ کا سوال پوچھو، کوئی جو ہے زنجیر زنی کا سوال پوچھو، کوئی اختلافی سوال پوچھو. یہ کیا چھوٹے موٹے کوئی جس میں جو ہے گرمی پیدا ہو ماحول میں اور جو ہے تو میں ہو. تو بھائی سیدھی سی بات ہے، مجھے اپنی خبر میں جانا ہے، آپ کو اپنی خبر میں جانا ہے. اور مغرب میں رہنے والے ہم صحیح بتا رہے ہیں، وہ ٹو دا پوائنٹ لوگ ہوتے ہیں، ٹو دا پوائنٹ. صبح 7 بجے اٹھ جائیں گے، ناشتہ کریں گے، 8 بجے مسجد کوفہ موجود، 4:30 بجے مجتہدین سے ملاقات کے لیے. ہم صبح جو ہے 11 بج کے اٹھ رہے ہوتے ہیں، 12 بجے ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں بھائی کیا جانا ہے؟ تو وہ قافلے والے کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم سب اٹھ جائیں ذرا، پھر سب سے پوچھ کے بتاتے ہیں ہم کہاں جانا. آدھا دن آپ ویسے گزار دیتے ہیں. تو کراچی والی آپ وہ تلاش. لیکن بہرحال ایک بات ایک اور ہم نے بہرحال اپنے رہبر رہنما سے سنی جو ہمارے ساتھ تھے، تو بڑی اچھی بات انہوں نے کہی کہ دیکھیں زیارت کرنے والا، زیارت پہ آنے والا کتنا ہی ڈھیلا، یعنی اس کے اسکرو کتنے ہی ڈھیلوں کیوں نہ ہو، جب جاتا ہے تو ٹائٹ ہو کے جاتا ہے. اس کا اندازہ ہمیں خود بھی ہوا گھر آ کے کہ واقعی کافی اسکرو جو ہے وہ ٹائٹ ہو گئے، جانے سے پہلے کافی لوز تھے. تو وہاں پہ بعض وقت آدمی لوگوں کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ دیکھو سیلفی لے رہے ہیں، یہ کیا کریں گے پاگل. سیلفی لیتے لیتے جو ہے انہوں نے پریشان کر دیا، ہر جگہ سیلفی، اپنا موبائل دکھانا. پتہ چلا گھر آ کے اسی سے کہہ رہے ہیں پلیز کچھ ہمیں پکچرز بھیج دیں، ہمیں جو ہے وہ لیکچر تیار کرنا ہے. ہم نے فلاں جگہ کی پکچر لے لی، فلاں جگہ کی پکچر لے لی. لیکن اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا صحیح استعمال ہو ٹھیک ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پورا وقت اسی میں گزار دیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور بالکل نہ لیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اب صوصہ بن سوہان کا مقبرہ بن رہا ہے مسجد سہلا کے اپوزٹ. اگر کوئی چلا گیا ہو وہاں پہ سڑک کراس کر کے ٹھک سے پکچر لے کر آ جائے، بنتے ہوئے دیکھیے نایاب پکچر ہوگی. مولا علی کے جو صاحبی تھے تقریر فن تقریر میں کتنے آگے تھے، تو ابھی تو انشاءاللہ بہت سارے وہ بنیں گے. تو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، خدا را انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. کوئی آپ کا سامان اٹھا رہا ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے کوئی بہرا ہوگا یا کوئی جو ہے وہ جاہل ہوگا، ایک عام سا آدمی ہوگا. یقین کریں وہاں ایسے ایسے آپ کو ولی، وہ جو حدیث میں ہے نا کہ اللہ کے ولی کو عام لوگوں میں تلاش کرو. تو ہمارے ساتھ بھی ٹین ایجرز تھے یا ہوتے ہیں ہر جگہ، مسجد میں، مجالس میں، اس میں تو ٹین ایجرز کو، نوجوانوں کو ہم لوگ جسے کہتے ہیں نا حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. بس ان کو جو ہے وہ اپنے فیشن کی فکر ہوتی ہے، اپنے کپڑوں کی فکر ہوتی ہے، اپنے جو ہے موبائل کی فکر ہوتی ہے، گپ شپ کی اور یہ اور وہ. اسی طرح ایک ہمارے اس میں لڑکا تھا، آخری رات جب ہم واپس آ رہے تھے وہ ہمارے پاس آیا. یعنی اس کا حال یہ تھا کہ وہ باقاعدہ پوچھ رہا تھا یہ کس کی خبر ہے، یہ کس کی خبر ہے، یہ کس کی خبر ہے. پھر اس نے کہا کہ میں تو ہوں پوری دنیا گھوم چکا ہوں، بینکاک، پیرس، سنگاپور، لیکن جتنا مزہ مجھے یہاں آیا اتنا کہیں نہیں آیا. اچھا وہی لڑکا آخری شب ہمارے پاس آیا معصوم سا چہرہ لیے ہوئے. صاحب یہ بتائیں یہ سورہ کون سی ہے؟ انہوں نے کہا سورہ بلد ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا اس کا مطلب ملک. تو پڑھ لو تم؟ ہاں پڑھ لو. میں پڑھ رہا ہوں، میں آدھی پڑھ لی. میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ پڑھ لو، آپ پوری پڑھ لو، اچھا ہے ابھی ٹائم ہے. نہیں میں آدھی پڑھوں گا. اب ہمارے دل میں پھر وہی، ہم نے کہا خوب ڈانٹ لگائیں اس کو، تمہیں تمیز نہیں ہے، پوری رات پڑی ہوئی ہے، آخری رات ہے، مولا کے سامنے تم بیٹھے ہوئے ہو اور تم کہہ رہے ہو میں آدھی پڑھوں گا، شرم نہیں آتی؟ کتنی بڑی سورہ کو تمہیں قرآن پڑھنے کو کہہ رہا ہے. خیر ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، بھائی آخری رات ہے، کوئی زبان سے کوئی غلط الفاظ بھی. ہم نے بڑا نرمی سے، بڑی ملائمت سے پوچھا بیٹا کیوں آدھی پڑھو گے؟ کہ میں نے نظر مانی ہے کہ مولا جب دوبارہ بلائیں گے تو پوری پڑھوں گا. بتائیں کیسی کیسی معصوم نظریں لوگ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے واقعی پلٹ دیتا ہے.
تو اگر آپ جائیں اور خلوص کے ساتھ جائیں تو اس کو کتنا پلٹے گا. ایک جو ہے جسے کہتے ہیں نا کہ بغیر سوچے سمجھے آ جائے تو اس کو مولا پلٹ دیتے ہیں. جو سوچ سمجھ کے آ رہا ہوں کہ مولا مجھے جو ہے وہ آپ کو پلٹانا ہے, مجھے جو ہے وہ مطلب جو سورج کو پلٹا سکتا ہے وہ آپ کو نہیں پلٹا سکتا. ایک درود پڑھتے محمد علیہ وسلم. جانے سے پہلے اپنے احباب دوست رشتہ داروں کو خبر دیں, بتلائیں کہ میں جا رہی ہوں, میں جا رہا ہوں. ہو سکتا ہے کوشش کریں کہ جو لوگ جا رہے ہوں گھر کے میاں بیوی بچے سب ساتھ جائیں. اسپیشلی والدین, آپ بزرگ اگر فیملی میں ہوں تو ان سے ضرور مل کے جائیں, ان سے دعائیں لے کے جائیں. یہ بڑے کام آتا ہے. آپ کو اپنی وہ جب ماضی کی یادوں سے استفادہ کروائیں گے, مستفید کریں گے. اگر وہ ہو کے آئیں تو کوئی مشورہ اچھا دے سکتے ہیں, کوئی نصیحت کر سکتے ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو بتلایا, ابھی شاید نہیں بتلایا, کہ ایک امیر شخص جا رہا تھا مولا کی زیارت میں, تو اپنے غریب پڑوسی کو بتلایا کہ میں جا رہا ہوں, کوئی کام کوئی بات. اس نے کہا مولا کو میرا سلام ضرور کہنا. تو اسے آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا, آپ کو جو ملتا ہے آپ فوراً سے کہہ دیں کہ بھائی سلام کہنا, ٹھیک ہے, میری طرف سے. اور جو جا رہا ہوتا ہے وہ بھی جو ہے لوگوں کو بتلا دیتا ہے. تو وہ چلا گیا, کون, وہ امیر شخص جا کے بڑے خوش و خصوص سے اپنے حساب سے اس نے سلام پڑھا, زیارت پڑھی. پلٹا تو اس کو یاد آیا کہ مجھے جو ہے فلاں شخص نے, میرے پڑوسی نے سلام کہا تھا, جس نے بڑا افسوس کا اظہار کیا تھا کہ میں جا نہیں سکا, تو میرا سلام کہنا. جب اس نے اپنے پڑوسی کی زیارت پڑھی اور سلام کہا, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, سلام کا جواب آیا وعلیکم السلام. اللہم صلی علی محمد. جو جسمانی طور پہ موجود ہے اس کا جواب نہیں آیا, اور جو غیر موجود ہے, دور ہے, اس کا جواب آیا. لٹرلی ہمارے قافلے میں یہ ہوا ہے کہ ایک امریکہ میں رہنے والا لڑکا بھاگتا ہوا ہمارے پاس آیا, ہمارے دوست سے کہا اور کیسے آپ, خیریت سے, پہچانا مجھے آپ؟ تو اس نے کہا نہیں خیریت. کہ آپ اربعین میں میرے ساتھ دے؟ کہ نہیں بھائی میں اربعین پہ نہیں تھا. ارے آپ میرے ساتھ دے؟ کہ نہیں میں اربعین میں آپ کے ساتھ نہیں تھا. ارے میں نے آپ کی ویڈیو بھی دیکھی ہے یوٹیوب پہ. اور کہہ رہے بھائی میں اربعین پہ نہیں گیا. اور وہ جس انداز کے ہمارے دوست تھے, ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اربعین پہنچا دیا ہوگا. تو ہمیں واقعہ ملتا باقاعدہ کہ ایک شخص تھا جو عمرے پہ یا حج پہ جانے والا تھا, کسی وجہ سے نہ جا سکا. مطلب اس نے سارے پیسے کسی ضرورت مند کو دے دیے, اس وجہ سے وہ نہیں جا سکا. اب لوگ آ کر حج سے اس کو مبارکباد دے رہے ہیں, مبارک ہو بھائی, حج مبارک ہو. میں حج پہ تو گیا ہی نہیں, میں نے تو فلاں کو پیسے دے دیے تھے. نہیں تم حج پہ موجود تھے, ہم نے تمہیں صحیح پہ دیکھا, ہم نے تمہیں رجم میں دیکھا, ہم نے جو طواف کرتے ہوئے دیکھا, ہم نے تمہیں فلاں جگہ پہ دیکھا, عرفات میں دیکھا ہے. کہ نہیں میں نہیں تھا. تو پھر اس شخص نے دعا کی تو خواب میں آیا کہ ہم نے تمہاری جگہ ایک فرشتے کو بھیجا تھا جو تمہاری طرف سے حج کرے. اگر کوئی شخص, کچھ لوگ واقعی جن کے سامنے تذکرہ کرو, ہم نے ایسے شخص دیکھے, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ جن کے سامنے کربلا کا تذکرہ کرو, بعض اوقات تو کہتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے کہ ہم کربلا جا رہے ہیں. ہمیں معلوم ہے, ہم کہیں گے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑیں گے, ٹپک جاتے ہیں. ارے مولا مجھے بھی بلا لیتے, مولا مجھے بھی بلا لیتے, میں بھی چلا جاتا, مجھے کیوں نہیں بلاتے. تو ان کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے, کچھ بعید نہیں, ان کے شکل کے فرشتے ان کی زیارت کر رہے ہوں گے. اور وہ صاحب جیسے میں نے کہا کہ ان کو دیکھ کے ایک نے پہچان لیا, ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کے وہ نہ پہچانے, لیکن آپ کی شکل کے اگر خلوص ہے, ہمارا ایمان ہے, آپ کی شکل کے فرشتے وہاں موجود ہوں گے اور زیارت کر رہے ہوں گے. قیامت میں انشاءاللہ اس کا عہدہ پلے گا. تو جس زیارت پہ جا رہے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھے, اور جو زیارت پہ نہ جا رہے ہیں خلوص رکھیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پہنچائے گا. نہیں پہنچائے گا تو آپ کو جو ہے وہ اس کا اجر دے گا. وصیت نامہ, ویسے بھی سفر سے پہلے وصیت نامہ ہونا چاہیے. اگر کربلا کی زیارت, کربلا والا مظلوم حسین جب جا رہا تھا تو وصیت نامہ لکھا, تو ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ ضروری ہدایات تو کم از کم نہیں, اگر وصیت نامہ نہیں تیار کر سکتے. وقت کا تعین بڑا ضروری ہے, مخصوصی جسے کہتے ہیں, چہلم ہے, عاشور ہے, عرفہ ہے, عید ہے, تو ان کے الگ انداز ہوتے ہیں, الگ منظر نامہ ہوتا ہے. جیسے چہلم میں اربعین پہ آپ کو ہجوم ملے گا, لگ رہا ہے کہ ہو چکا ہے ظہور, بس کہیں ہوں گے, اتنی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں. ہجوم انسان کا ایمان اتنا بڑھا دیتا ہے, یقین کیجئے
اور بین کا ہجوم، اتنا ہجوم ہوتا ہے. آدمی ہجوم ہی دیکھ کے آ جائے، کہہ رہے بس میں نے مولا کے ظاہروں کی زیارت کر لی، کافی ہے. مولا کی زیارت تو بہت دور کی بات، لگتا ہے کہ ہو گیا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے. کیوں؟ ہجوم زیادہ ہے نا، اس لیے مولا نظر نہیں آ رہا. اتنا ہجوم، اتنا خوش ہوتا ہے. یہی حالت جہنم میں تو انسان رو رہا ہوتا ہے، خون کے آنسو رو رہا ہوتا ہے. ہوٹل میں بیٹھا ہو، سڑک پہ بیٹھا ہو، یا زری کے پاس ہو، کہیں پہ بھی ہو، عجیب جیسے کوئی مر گیا ہو. ایسی حالت ہوتی ہے ہر شخص کی. اسی طرح اگر مخصوصی نہ بھی ہو، جیسے ہم نے بتایا دسمبر کے آخر میں جنوری کوئی مخصوصی نہیں تھی، لیکن اس کا بھی ایک الگ لطف ہے. جیسے ہم نے بتایا اس وقت آپ کو غیر شیعہ افراد زیادہ ملیں گے، ہجوم کم ہے تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے غیر شیعہ افراد آتے ہیں، لیکن ان کو دل کے اور خون بڑھتا ہے کہ یہ جب لہک لہک کے نعتیں پڑھ سکتا ہے تو میں خون میں ڈوب کر نوحے کیوں نہیں پڑھ سکتا. یہ بھی پانی کے آنسو بہا سکتا ہے تو مجھے تو خون کے آنسو بہانے چاہیے. جو نہیں جانتا کہ حسین کون ہے وہ رو رہا ہے، وہ مجنون بنا ہوا ہے، اور میں جو حسین کو جانتا ہے وہ کیوں نہیں رو رہا، وہ ان کا حق کیوں نہیں ادا کر رہا. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معاش مسئلہ ہے، معاش مسئلہ ہے. کامل الزیارات میں یقین کریں حدیث موجود ہے، جو امیر ہے وہ کربلا 2 مرتبہ جائے، اور جو غریب ہے وہ سال میں 1 مرتبہ جائے. دنیا زندگی میں نہیں، سال میں. اب نہیں معلوم یہ عراق والے ہیں یا آس پاس کے افراد ہیں، لیکن بہرحال امام کی یہ روایت موجود ہے. کپڑے کم آپ نے جو ہے کم بنائیں، آپ کھانے لذیذ کم کریں، آؤٹنگ کم کر دیں، ڈیکوریشن کم کر دیں، گاڑی عام سی خرید لیں، تھوڑے سے پیسے بچا کے کس طرح ذہن میں رکھ لیں کہ مجھے جانا ہے. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے آپ کے لیے راستے فراہم کرے گا. ایک صاحب اسی کراچی کے شہر کے رہنے والے، ان کے پاس میں بیٹھا، عام سے مڈل کلاس، بلکہ شاید لوور مڈل کلاس. یقین کریں ان کا جملہ مجھے نہیں بھولتا. کیا کہتے ہیں وہ؟ کہ میں مان ہی نہیں سکتا، میں قسم کھاتا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اس لیے نہیں جا رہا کربلا، وہ جھوٹ بولتا ہے. میں نے کہا دیکھیں آپ جذباتی باتیں کر رہے ہیں، اس طرح نہ کریں. نہیں کہیں، کچھ لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، آپ کی مجبوری کہ نہیں، میری کیا مجبوری، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوئے. میں نے کہا پھر آپ کیسے جاتے ہیں؟ کہ لیں بس کہیں نہ کہیں سے ہو جاتا ہے. نہیں، میں نے کہا پھر بھی کبھی نہیں ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ کہ جب نہیں ہوتے تو میں کوئی گھر کا سامان بیچتا ہوں پھر جاتا ہوں. ہم نے کہا اب تک تو آپ کا گھر کا جو ہے گھر خالی ہو چکا ہوگا. کہ کبھی نہیں خالی ہوا. ہم نے کہا کیسے؟ کہ جب بھی میں کسی سامان کو بیچنے کی نیت کرتا ہوں اللہ پیسوں کا بندوبست کر دیتا ہے. میری بیوی نے ایک دفعہ زیورات بیچنے کا قصد کر لیا کہ میں زیورات بیچوں گی جاؤں گی، اور اللہ نے دوسرے دن بندوبست کر دیا. اور ایک دن تو میں نے قصد کرنے والا تھا کہ خود بخود میں نے کہا کیسے بندوبست ہو گیا. کہ میں اپنے باس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، مغموم اداس. میرے باس نے پہچان لیا کہ تم کربلا نہیں جا رہے. کہ نہیں. کہ اس لیے اداس ہو. کہ ہاں لیکن کوشش کرنے میں لگا ہوں. تو باس نے کہا یار کیا ایسی چیز ہے. اچھا وہ بھی باس بھی شیعہ، کیا ایسی چیز ہے؟ ٹھیک ہے امام حسین ہے، مظلوم ہے، میں بھی مانتا ہوں بھائی، لیکن اب ایسا بھی کیا کہ تم ہر سال اگر حاضری نہ دو تو تم جو ہے وہ اداس ہو جاتے ہو، غمگین. کیا 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 لذت ہے، کیا ٹیسٹ ہے. ہم بھی ماننے والے حسین کے، یار کوئی ایسا مسئلہ تھوڑی ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھیں جس شخص نے عمر بھر بریانی نہ کھائی ہو، میں اس کو جتنا سمجھا دوں کہ بریانی ایسی بریانی ویسی، کبھی نہیں سمجھے گا جب تک وہ خود نہ کھائے. اس نے کہا اچھا بچوں اس دفعہ میں بھی جاؤں گا اور تم کو بھی لے کے جاؤں گا اپنے ٹکٹ پر. اور وہ اپنے باس کے ساتھ اس سال اس طرح گئے. تو بہرحال انسان جو ہے بس اس کے لیے مجنون بننا پڑتا ہے. انسان مجنون بن جائے تو اللہ تعالیٰ پھر خود بخود رہے. پھر میں وہی دوبارہ کہوں گا کہ آپ نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ خود بخود سبیل جو ہے نکلوا دے گا. اور دوسرا جو یہ کہ اگر کسی وجہ سے ہو سکتا ہے اس میں بھی آزمائش ہو کہ اگر نہ بلا سکیں تو انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی شکل و صورت کا ایک فرشتہ وہاں مقرر کر دے گا جو آپ کے بدلے میں زیارت حسین پڑے گا. جس دن زیارت ہو، یعنی آپ ہوٹل سے نکلے تو غسل کرنا ہے، آپ کو خوشبو لگانا ہے، سفید لباس مستحب ہے. صرف سید الشہداء کی زیارت ایسی ہے کہ جس میں جیسے آئے ہو ویسے چلے جاؤ، دھول مٹی میں، بھوک پیاس میں، اور جلدی میں چلے جاؤ، بہت زیادہ انتظار نہ کرو. صرف مولا حسین کی زیارت کے لیے کہا جاتا ہے، ورنہ تمام کی زیارت میں کہ غسل، خوشبو اور سفید لباس. مزاح سے پرہیز کریں، معذرت کے ساتھ بہت زیادہ رواج ہو گیا ہے انٹرٹینمنٹ اور فنی کلپس اور واٹس ایپ، انٹرنیٹ، گپ شپ کا.
باقاعدہ زیارت میں منقول ہے روایت، وہ تاریخ کی کتابوں میں، واقعات کی کتابوں میں، ایک شخص جو بہت مزاح کرتا تھا، مولا علی اس کے خواب میں آئے، کہنے لگے ایک شخص تو میری زیارت کے لیے آیا ہے کہ ہنسی مذاق کرنے آیا ہے؟ آپ کی ہنسی مذاق کو لوگ امام نوٹ کر رہے ہوتے. تو قافلے میں بعض اوقات مولانا کو کہنا پڑتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ مسئلہ ہے کہ فنی ویڈیو کلپس، سستے پھکڑ پن اور اخلاق سے نیچے گرے ہوئے ڈرامے، فلمیں دیکھ دیکھ کر عوام کا مزاج ہو گیا ہے کہ جب تک گپ شپ نہ ہو، ہنسی مذاق نہ ہو، لطیفے نہ ہو. عشرے کی مجالس میں مولانا کو لطیفے سنانے پڑتے، مجبور ہوتے ہیں، کیا کریں کہ نا عوام کا مزاج ہو گیا. ایک جگہ پوچھا کہ بھائی اچھے استاد کی کیا خصوصیات ہیں، تو ایک نے لکھا اچھے استاد کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مزاحیہ ہو، یعنی کامیڈین ہو. یہ ہمارے عوام کا مزاج ہو گیا ہے لوگوں کا کہ جب تک مزاح نہ کریں، جب تک جو ہے وہ کوئی لطیفہ نہ سنائے، اس وقت تک لوگ جو ہیں کہتے ہیں نا کہ پبلک ڈیمانڈ کرتی ہے. مجھے بتائیں مجتہدین کے لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں وہاں پر، آپ کی تڑپ رہے ہوتے ہیں. وادی سلام کی زیارت ہم نے ٹھکرائی کہ نہیں، پہلے زندہ مجتہد سے مل لیں، مردہ مجتہد سے بعد میں ملیں گے. ہم کل بھی مل سکتے ہیں، ان کے پاس 6 مہینے کا ٹائم نہیں ہے، تو ان سے ملنے کے دوسرے دن ماشاء اللہ ہم خود فجر کے بعد 10 منٹ کی واک نہیں ہے مولا علی کے حرم سے، آپ چلے جائیں جہاں بھی چاہیں، جیسے بھی چاہیں گھومیں. تو یہ مزاح جو ہے انسان کو تباہ کر رہا ہے. یقین کریں ہر بات میں مزاح، جھوٹ میں مزاح، جھوٹ بولتے ہوئے مزاح، مزاح میں جھوٹ جسے کہتے ہیں، اور مذاق میں گناہ. ایک ساتھ ویڈیو کلپ بھیج رہے ہیں کہ دیکھیں بھائی شام میں کیا ہو رہا ہے، عیسائی بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کس طرح جو ہے بہکایا جا رہا ہے. وہی صاحب جو بارش ہے، نمازی پرہیزگار ہیں، وہی صاحب ایک اور ویڈیو کلپ بھیج رہے ہیں کہ دیکھیں کراچی میں بارش کا کیا حال ہے، اور اس کے ساتھ ایک بیک گراؤنڈ میں فلمی گانا بھی چل رہا ہے. کس طرح کے مسلمان ہیں؟ ارے یہ تو ایسی فنی ویڈیو کلپ تھی. میں نے کہا فنی ویڈیو کلپ ہی صحیح، لیکن اس میں میوزک ہے، اس میں گانا ہے. مذاق میں جھوٹ جائز نہیں ہے، تو مذاق میں میوزک کیسے، گانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ارے مذاق میں تو سب چلتا ہے. تو یہ لوگوں کا حال ہو گیا ہے کہ مذاق میں بہت کچھ کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی ہم مذاق کر. تو زیارت میں بھی یہی معاملہ ہے کہ جب تک جو ہے مولانا کوئی لطیفے نہ سنائے یا ہم خود مزاح بازی نہ کریں، اس وقت جو ہے وہ زیارت میں مزہ ہی نہیں آتا. صدقہ دیں، 10,000 شہر ملیں گے اس شخص کو کہ جو 1 درہم صدقہ دے گا. یہ تمام روایات ہم نے پرنٹ آؤٹ کی فارم میں لکھ لی ہیں، انشاءاللہ لیکچر کے بعد آپ کو وہ پرنٹ آؤٹ مل جائے گا، فکر نہ کریں. وہاں صدقہ دینے کا بہت ثواب ہے. زیارت والے دن سر جھکائے ہوئے، چھوٹے چھوٹے قدم لیے ہوئے، متانت، سنجیدگی، عجز و انکسار کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ کہ بس اب میں آگے جاؤں گا تو امام مجھے مل جائیں گے، اب میں ایک قدم بڑھوں گا تو امام میرے سامنے کھڑے ہوں گے. اور پیدل جائیں، یعنی ویسے تو ٹھیک ہے لوگ پیدل جاتے ہیں، کوئی مذاکرہ نہیں ہے، لیکن جب آپ امام کے مزار اقدس کے گیٹ پر آئیں تو اس پیدل ہونا چاہیے آپ کو. یہ نہ ہو، خیر اب تو ممکن ہی نہیں ہے، آپ سواری میں آئے لیکن تھوڑی دور پیدل چل کے آئے. جیسے ہر آیا تھا، اور کیسے آئے تھے جناب ہر؟ پیدل چل کر آیا تھا نا. تھوڑے سے فاصلے پر اپنے گھوڑے کو روک دیا تھا امام کے احترام میں کہ امام کے سامنے میں گھوڑے پہ بیٹھ کے جاؤں، تھوڑی دور روک دیتا. اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ امام کا جو مزار اقدس ہے، اس کا جو گیٹ ہے، دروازہ، اس سے ایک فاصلے کے پہ جتنا جو آپ برداشت کر سکتے ہو، کم از کم وہاں پر آپ جو ہے برہپا ہو جائیں. اذن دخول، جب آپ جائیں تو دروازہ پکڑ کے اجازت مانگے. قرآن میں ہے کہ اے مومن جب کسی گھر میں جاؤ تو اجازت لو، 3 مرتبہ سلام کرو. ویسے تو اذن دخول پورا ایک پیراگراف ہے، لیکن آپ سمپل یہ بھی کہہ سکتے ہیں ادخلو یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین کیا میں آ سکتا ہوں؟ ادخلو یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ کیا میں آ سکتا ہوں؟ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں اگر یہ کہتے ہوئے ادخلو یا ابا عبداللہ اگر تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو سمجھ لو امام کی طرف سے اجازت ہے، تم امام کے مہمان ہو. ایک شخص نے کہا میرے تو نہیں آئے تھے یا میرے تو نہیں آتے، میں کیا کروں؟ تو کہا پھر تم سائل ہو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جب سائل تمہارے پاس آئے تو جھڑکو نہ. تو تم نہ جھڑکو تو امام کیسے جھڑک سکتا ہے؟ تو تم سائل بن کر چلے جاؤ. امام ہر کسی کو دیتے ہیں، مہمان کو بھی دیتے ہیں، زیادہ دیں گے، لیکن سائل کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے. تو اذن دخول پہ اگر نہ، اچھا امام نے پھر یہ بھی کہا کہ اگر نہ آئے رونا تو رونے والی شکل بنا لو.
اور یقین کریں یہ ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے جو اذن دخول پر نہیں روتے، جو وہ وقت خروج پہ روتے، جن کو امام کی ذریعے کے پاس جاتے ہوئے اذن دخول پہ رونا نہیں آتا، جب وہ ذریعہ چھوڑ کے نکل رہے ہوتے ہیں تو رونا آ رہا ہوتا ہے۔ اگر اس وقت بھی رونا نہ آئے تو گھر آ کے کبھی نہ کبھی ایک دن بلک بلک کے ضرور روتا ہے، امام مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ کی زیارت کا حق ادا نہیں ہوا، ارے یہ چیز رہ گئی تھی، وہ چیز رہ گئی تھی، ارے میں کھانے پینے کے چکر میں تھا، میں اپنی نیند کے چکر میں تھا، میں جو ٹھنڈ کی وجہ سے فجر کی نماز نہیں پڑھنے گیا، یا امام غلطی ہو گئی، 24 گھنٹے میں فقط 4 گھنٹے گزارے، ارے مجھے 4 گھنٹے ہوٹل میں، باقی مجھے تو پورا دن آپ کے پاس بیٹھا رہنا پڑتا تو کم تھا، تو وہ آگے بلک بلک کے ضرور ہوتا ہے کہ امام کی زیارت کا حق نہیں ادا کر سکا میں۔ کوئی بات نہیں، دعا کریں دوبارہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ بلائے، پھر دوبارہ جائیں، پھر دوبارہ جو ہے امام آپ کو موقع دیں اور آپ اس کا حق ادا کریں۔ آیت اللہ مازندرانی اپنے شاگرد شیخ مرزا انصاری کے ساتھ جب امام کی قبر مبارک پر آئے تو چوکھٹ پہ رک کر شیخ مرزا انصاری کو کہا، ان کے شاگرد ہیں، کہ شیخ چوکھٹ کو بوسہ دو۔ پھر وہ آگے بڑھ گئے، انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں اس لیے کہا کہ لوگ جب ہم جیسے بزرگوں کو چوکھٹ کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ واقعی یہ کتنی بڑی عظیم شخصیت ہوگی جو یہاں پر دفن ہے، کیا تم نے چوکھٹ کا بوسہ لیا؟ شیخ مرزا انصاری نے کہا نہیں۔ کیوں نہیں لیا؟ میں نے تمہیں کہا تھا، استاد کے طور پہ تمہیں حکم دیا تھا۔ شیخ مرزا انصاری نے کہا میں نے تو زائروں کی پاؤں کی دھول کا بوسہ لیا ہے، میں اسی کے قابل ہوں، امام کی چوکھٹ کا بوسہ میں کیا لوں گا؟ دیکھیں آپ، امام کے زائر کی پیروں کی دھول بوسہ لینے کے قابل ہے، اور کیوں نہ ہو ایک زائر 100 افراد کو بخشوائے گا، 100 افراد کو بخشوائے گا۔ تو یہ ہمارے علماء اور عرفا کی معرفت تھی، اگر اس معرفت کے ساتھ اگر کوئی زیارت کرے تو یقیناً اس کی زیارت قبول ہوگی۔ اس کے بعد احکام زیارت، لیکن ہمارے خیال میں وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی، توفیق رہی تو اس موضوع کو انشاءاللہ اگلی نشست میں مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اور پڑھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو امام کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو زیارت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو زیارت کے بعد بدلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللجن يا مولا اللجن